بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں ذکر کیا ہے، جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب سانحہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کی جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر ان چیف رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ زونواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اسی طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا ٹریول کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کرایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور لوگوں کو صنعاء آ کر گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئے اور اس طرح صنعاء عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجا کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی اکٹھا کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ غصے اور طیش میں آ جائے اور بہت ہی غضبناک ہوئے، باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو گیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر اٹیک کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو گرا کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو غطفان، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلے نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس کا ایک دستہ مکہ روانہ کیا اس نے، اور وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے سامنے اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ پتہ ہے کس کے تھے؟ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضور تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 بتائی جاتی ہے۔ جب یہ خبر، یہ بیڈ نیوز حضرت عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے میٹنگ کی اور اس کے ساتھ درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا تو کہ قریش کا سردار اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے نیچے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ساتھ لے آئے ہیں ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کھو دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی ورتھ ویلیو ہے
حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی میرے ساتھ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئی زمین پر اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے۔ صرف جناب حضرت عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاری کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ گرانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھی پہ جتنا وہ پریشر ڈالتا تھا وہ آگے موو نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا، یعنی ریورس گیئر لگا لیتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت حیران ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی پتھروں کی کنکریوں کی بارش کی کہ ابرہہ کی فوج اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ قہر الہی کے پتھر، اللہ کے قہر کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو اوپر سے نیچے گراتے تو وہ ہاتھی کے بدن میں چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی پتھروں کی بارش اللہ کے قہر و غضب کی ایک نشانی تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو اس کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی، اس کا سکین کر جاتی تھی۔ ابرہہ کے فوج کا ایک آدمی بھی نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح برباد ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے زمین پر بکھری پڑی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد عرب میں قریش مکہ اور خانہ کعبہ کی اہمیت اور عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور کسی کا دل بدل دے۔ آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں رہنے والے لوگوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ لوگ سلاجید استعمال کرتے ہیں۔ سلاجید کے اندر 85 قسم کی منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائٹ سلاجید ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیے ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ سلاجید کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، اور ایک بات کا خیال رکھیے گا، 3 لوگوں کو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر سلاجید استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حاملہ خواتین کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہے، بلڈ پریشر کے مریض، اور تیسرے وہ نوجوان جن کی عمر 15 سے 20 سال ہے، صرف خامخواہ اپنی سیکشول پاور کو بڑھانے کے لیے سلاجید استعمال کرتے ہیں بغیر کسی کی ایڈوائس کے، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔